جی جی، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا، لیکن میرے دونوں ہاتھ تھام کر مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ مجھے افسوس ہوا یہ سن کر۔ وہ گلگیر آواز میں بولے، تو اب تم اکیلے ہو؟ مجھ پر بھی رکت طاری ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے تازہ ہی یتیم ہوا ہوں۔ وہ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ لیکن غم نہ کرو ایدو، میں بھی زندہ ہوں۔ جناب، اب میں عید محمد ہوں نہ ایدو، اب میں ابو عمران ہوں، میں نے احتجاج کیا۔ وہ اچھا، میں سمجھ گیا۔ ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تم نے بھی میری طرح نام بدل لیا ہے نا یہی بات؟ میں احمقوں کی طرح منہ کھول کر رہ گیا۔ ہاں بھائی، اللہ بخشے تمہارے دادا ابو کو، یقینی ابا حضور کو۔ انہوں نے میرا نام شبرات خان رکھا تھا، جو بگڑ کر شبراتی ہو گیا تھا۔ میرے پیٹ میں کہکے مچلنے لگے۔ جی تو چاہا کہ دادا مرحوم کو ان کی فہم و فراست پر بآواز بلند خراج تحسین پیش کروں، لیکن کچھ مصلحت اور کچھ ان کی بزرگی کا خیال کر کے چپ رہا۔ ان کے حلیے پر شبراتی واقعی سجتا تھا۔ بہرحال میں نے کوشش کی کہ دادا مرحوم کے حوالے سے ان کا اور اپنا رشتہ سمجھ لوں، لیکن میں اتھمیٹک میں شروع سے ہی کمزور تھا۔ آپ کا ابا جان سے کیا رشتہ ہے؟ بلاخر میں نے پوچھ لیا۔ رمضان بھائی میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے رکت میز لہجے میں کہا، یعنی میں تمہارا چچا ہوں۔ گامے شاہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے کبھی میری طرف دیکھتا اور کبھی نصرت چچا کی طرف۔ یہ پورا معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ او بھائی گامے شاہ، تم سناؤ کیا حال ہے؟ نصرت چچا کو اچانک اس کا خیال آیا۔ معاف کرنا بھائی، میں تمہیں تو بھول ہی گیا، دراصل بچھڑا ہوا خون ملا ہے۔ ہاں تو تم نے مجھے کیسے یاد کیا؟ گامے شاہ کچھ دیر تو گنگ کھڑا رہا، پھر بولا، انہی حضرات کے سلسلے میں آپ کو زحمت دی تھی۔ کیا مطلب؟ نصرت چچا چونکے۔ جیت دراصل ان کی روحانی قوتوں کی وجہ سے ان کے کچھ دشمن بھی بن گئے ہیں۔ گامے شاہ نے نصرت چچا سے نظر بچا کر مجھے آنکھ ماری، اور وہ دشمن بے حد خطرناک ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں کچھ عرصہ اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ ویسے یہ اپنی روحانی قوت کے زور پر خود بھی ان سے نبٹ سکتے ہیں، لیکن اس طرح ہلکے خدا کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بس گامے صاحب، نصرت چچا نے اسے ٹوک دیا۔ ارے میاں، یہ تو میرا اپنا خون ہے، میں اسے اکیلا نہیں رہنے دوں گا۔ اب تو یہ ہمیشہ میرے ہی ساتھ رہے گا۔ ان کے لہجے میں بے پناہ شفقت تھی۔ ایک منٹ، میرا مطلب ہے چچا جان، میں نے انہیں ٹوک دیا، میں نے BSc کیا ہے اور سائنس سے جنون کی حد تک عشق ہے۔ میرے اپنے گھر میں ایک تجربہ گاہ ہے جس میں مختلف تجربات کرتا رہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹے، چچا نصرت نے مجھے اطمینان دلایا۔ تمہارے چچا کے غریب آنے میں تمہارے لیے کسی چیز کی کمی نہیں۔ میں تمہارے لیے ایسی تجربہ گاہ بنواؤں گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور کیا؟ گامے شاہ نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ مجھے ان تمام اشیاء کی فہرست بتا دیجئے جو آپ کو درکار ہے، میں آپ کے گھر اپنے کسی آدمی کو بھیج دوں گا۔ میں لاجواب سا ہو کر خاموش ہو گیا، اور بھلا کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے اپنے نو مولود چچا کے حدود و اربا پر بھی غور کرنا تھا، لیکن حالات کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں دے رہے تھے۔ ہاں میاں، بس آپ لے ہی چلو، نصرت چچا نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تمہاری چچی اور فوزیہ دونوں تمہیں دے کر بہت خوش ہوں گی۔ میں نے دل میں دعا مانگی کہ کاش میں ابھی انہیں دے کر خوش ہو سکوں۔ میں نصرت چچا کے ساتھ لان تک چلا آیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں رستم سے میرا مقابلہ ہوا تھا۔ پورچ میں ایک لمبی سی کار کھڑی تھی۔ نصرت چچا میرا ہاتھ تھامے اس کی طرف بڑھ گئے، گویا وہ انہی کی کار تھی۔ ایک منٹ چچا، میں ذرا گامے شاہ سے کچھ بات کر لوں، میں نے کہا، اور ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اندر پہنچا تو گامے شاہ نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب؟ اس نے پوچھا۔ تم سلطان کو کب رہا کرو گے؟ آپ کے جانے کے 2 گھنٹے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی اپنے گھر سے ہوتا ہوا چلا جاؤں؟ ضرورت کی تمام چیزیں میں خود ہی لے لوں گا۔ جی جناب، جی ہاں، بہت مناسب خیال ہے، گامے شاہ نے تائید کی، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر بڑی گرم جوشی سے دباتے ہوئے بولا، شاہ صاحب خدا کے لیے میری ہر زیادتی معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں گامے شاہ، میں نے کہا، اور ہاں، سلطان کو بغیر کوئی تکلیف پہنچائے رہا کر دینا۔ ضرور عالی مرتبت، اس نے کہا، اور میں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ باہر نکل کر میں کار کی طرف چلا آیا۔ نصرت چچا کار میں میرے منتظر تھے اور ہاتھ سے بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دروازے سے نکلتے دیکھ کر انہوں نے انجن سٹارٹ کر دیا تھا، پھر انہوں نے دوسری طرف جھکتے ہوئے میرے لیے دروازہ کھولا۔ میں اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں انہیں اپنے گھر کا پتہ سمجھاتے ہوئے کہا، چچا میرے گھر ہوتے ہوئے چلیے، مجھے کچھ چیزیں لینا ہے۔ اور وہ تمہارے دشمن؟ وہ اچانک ہی پریشان نظر آنے لگے۔ فی الوقت تو میرے متعلق پوری طرح اندھیرے میں ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی، البتہ 2 گھنٹے کے بعد وہ ہر کتوں کی طرح میری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ ابھی میرے پاس کافی وقت ہے، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ تم کسی خطرے میں پڑو۔ انہوں نے محبت امیز لہجے میں کہا، آپ بے فکر ہو کر چلیے، ابھی مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا۔ جیسی تمہاری مرضی، انہوں نے کہا، اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی بنگلے کے گیٹ سے نکلی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کم سے کم ایک مصیبت سے تو نکل ہی آیا تھا۔ دوسری مصیبت کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب ختم ہوگی۔ چچا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ راستے میں نے نصرت چچا سے کہا،
ابا جان نے کبھی اپنے کسی رشتہ دار کا تذکرہ نہیں کیا، یہی حال امی کا تھا۔ آخر انہوں نے آپ کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ ایدو میاں، اب میرا نام ابو العمران ہے۔ میں نے احتجاج کیا۔ کیا کروں، ہر بار تمہارا اصل نام زبان پر آ جاتا ہے۔ انہوں نے بیچارگی ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، تب میں آپ کو شبراتی چچا کہا کروں گا۔ میں نے بنا کر کہا، نہ ایسا غضب نہ کرنا۔ وہ بوکھلا گئے۔ بس تو پھر آپ میرا نام یاد رکھیں۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو آپ کچھ بتا رہے تھے؟ بس میاں، رمضان بھائی دل کے بڑے کھرے آدمی تھے، لیکن بہت حساس اور زد و رنج تھے۔ کسی بات پر اختلاف ہو گیا تھا مجھ سے، اصول کی بات تھی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ ان سے اڑ گیا۔ دھیرے دھیرے سارا خاندان ان میں ملوث ہوتا گیا۔ رمضان بھائی کو سبکی کا احساس ہوا۔ ایک دن وہ اچانک ہی غائب ہو گئے۔ اس دن کے بعد میں انہیں کبھی نہ دیکھ سکا۔ میں نے تلاش ہی کرتا رہ گیا۔ تم اس وقت بہت چھوٹے سے تھے۔ نصرت چچا کی آواز پھر آ گئی۔ میں احمقوں کی طرح منہ کھولے نے دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، وہ تقریباً رونے ہی لگے تھے۔ خیر، اب تم مل گئے ہو تو دل کو قرار آ گیا ہے، انہوں نے سنبھلتے ہوئے کہا، اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی میرے محلے میں پہنچ گئی۔ اس وقت تک اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں نصرت چچا سے کہہ کر گاڑی اپنے گھر کے سامنے رکوا لی۔ خوش قسمتی سے محلے کا کوئی فرد اس وقت باہر موجود نہیں تھا۔ چچا جی اتر آئے۔ آپ گاڑی ہی میں رہیں، میں نے کہا، میں ابھی 5 منٹ میں لوٹ آؤں گا۔ اتنے عرصے بعد ملے ہو، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نصرت چچا افسردہ ہو کر بولے۔ میں الجھن میں پڑ گیا، انہیں باہر روکے رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ دراصل میرا ارادہ تھا کہ اندر داخل ہو کر دعائے غیاب کا استعمال کروں گا اور کسی دوسرے شہر کا رخ کروں گا۔ اس شہر کی حماقتوں اور ہنگاموں سے میرا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن فی الحال کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے تالا کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ نصرت چچا میرے پیچھے پیچھے تھے۔ اندر سے کسی بلی کی وحشت زدہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ بلی کی آواز میں پریشانی کا تاثر تھا۔ بلیاں عام طور پر ایسی آوازیں اس وقت نکالا کرتی ہیں جب وہ خود کو بری طرح گھرا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ آواز میری خوابگاہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ خوابگاہ میں مجھے کوئی بلی دکھائی نہیں دی، لیکن اس کی آواز بھی معدوم ہو گئی تھی۔ میں نے بلی کو ذہن سے جھٹکا اور جلدی جلدی اپنے کپڑے، شیف کا سامان اور دیگر ضروری چیزیں ایک سوٹ کیس میں رکھنا شروع کر دی۔ میرا ذہن تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ میں گامے شاہ، اس کے گروہ اور پراسرار باز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان بدبختوں نے بلا وجہ مجھے تکلیف دی تھی۔ مجھے ان کا پتہ چلا کر ان کا بیڑا غرق کرنا تھا، لیکن نصرت چچا آڑے آ رہے تھے۔ دوسری طرف میں جانتا تھا کہ سلطان آزاد ہو کر میرا پیچھا کرے گا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ فی الحال نصرت چچا کے ساتھ ہی قیام بہتر رہے گا۔ سلطان سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا اور تفریح بھی رہے گی۔ نصرت چچا نے اپنی بیوی کے ساتھ میری امزاد کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ امزاد تو یوں بھی میرے یہاں بےحد رومانٹک قسم کی چیز ہوتی ہے۔ امزاد کا تصور کر کے میرا دل بڑی ہی خوشگوار سی تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا ابھی مجھ سے ناشکراپن سرزد ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ رشتوں ناتوں کے اعتبار سے میں ایک بے آب و گیا صحرا کی مانند تھا، جس میں دور دور تک کوئی شجر سایہ دار تو کیا اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اب آقائے گل راز و رزق نے مجھے ایک عمر زاد عطا کی تھی اور میرا ارادہ اسے رائے فرار اختیار کرنے کا تھا۔ واقعی یہ تو بہت بڑا ناشکراپن تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ دعائے غیاب کی بڑی بوتل، اپنے تجربات کا تمام سامان لے کر نصرت چچا کے ہاں منتقل ہو جاؤں گا۔ چچا کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک بلی پھر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی، لیکن بلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ممکن ہے بیڈ کے نیچے گھسی ہوئی ہو، لیکن آواز اسٹیل کی الماری کے قریب سے آ رہی تھی۔ میاں ایدو، یہ بلی کہاں ہے؟ نصرت چچا نے مدہوش انداز میں پوچھا۔ یہیں کہیں ہوگی شبراتی چچا، میں نے ترکی بات ترکی کہا۔ اور معاف کرنا میاں ابو العمران، آہستہ آہستہ تمہارے نام کا عادی ہو جاؤں گا۔ نصرت چچا نے معذرت کی۔ پھر بلی کی وحشت زدہ آواز سنائی دی تو وہ تقریباً اچھل پڑے۔ میاں کہاں ہے یہ بلی؟ وہ پھر مدہوش ہو گئے۔ میں نے بسیدہ قلمی نسخہ سوٹ کیس میں رکھا اور ڈریسر کی طرف بڑھا۔ دعائے غیاب کی بڑی بوتل میں نے ڈریسر پر رکھی تھی۔ نصرت چچا غالباً آئینہ گیر الماری میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے بڑھے۔ اچانک بلی کی جارحانہ میاؤں سنائی دی۔ نصرت چچا بری طرح اچھلے اور پھر انہوں نے فرش پر بیٹھتے ہوئے پاجامے کا پائچہ اٹھایا اور اپنی پنڈلی سہلانے لگے۔ کیا ہوا چچا؟ میں نے پوچھا۔ بلی، وہ لرزیدہ آواز میں بولے۔ کہاں ہے بلی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہیں تھی، اس کی تم پر میرا پاؤں پڑ گیا تھا، وہ بکھلا کر بولے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مزید حیران ہو گیا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ برہم ہو گئی۔ یہ دیکھو، انہوں نے اپنی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے زور کا پنجہ مارا کمباہت نے۔ میں نے دیکھا واقعی ان کی پنڈلی پر ایک خراش تھی جس سے خون رس رہا تھا، لیکن بلی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نظر نہیں آئے مجھے تو تمہارا گھر آسیب زدہ محسوس ہوتا ہے۔ میں نے ان کا سوال گول کر دیا اور ڈریسر کی طرف توجہ کی، لیکن دوا کی بوتل مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ اچانک میرے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہ ٹوٹی ہوئی بوتل کا ایک ٹکڑا تھا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ دعائے غیاب ہی تھی، وہ دعائے غیاب ہی کی ٹوٹی ہوئی بوتل کا ٹکڑا تھا۔ کیا تمہارا گھر آسیب زدہ ہے؟ نصرت چچا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اچانک پوری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ بلی نے دعائے غیاب کی بوتل گرا دی تھی۔ بوتل ٹوٹنے کے بعد دوا بہ نکلی ہوگی۔ کچھ دوا اب بھی فرش پر نظر آ رہی تھی۔
کچھ دوا یقیناً بلی نے چاٹ لی ہوگی اور غائب ہو گئی ہوگی۔ جی ہاں یہاں سیب ہے، میں نے نصرت چچا کو جواب دیا۔ تم یہاں رہتے کیسے ہو؟ جلدی نکلو یہاں سے، وہ اکھلا کر بولے۔ جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ تجربات میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کا لفافہ اور تمام کیپسول سوٹ کیس میں رکھ کر سوٹ کیس بند کر دیا۔ خیر نسخوں والی کتاب بھی میرے پاس تھی اور تمام ضروری جڑی بوٹیاں بھی۔ یہ میرے حق میں اچھا ہی تھا، میں نصرت چچا کے گھر فرصت سے دوا پر مزید تجربات کر سکتا تھا۔ اس عرصے میں مجھے سلطان سے بچنا تھا، پھر دوا تیار کر کے اس کی مدد سے گامے شاہ کے گروہ کا بیڑا غرق بھی کرنا تھا۔ میں نے سوٹ کیس لاک کیا اور اسے اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اس بار چچا میرے آگے تھے۔ باہر نکل کر میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگا کر کفر ڈال دیا۔ میں مسکرائل کے متعلق پریشان تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہو اور کیا کر رہا ہو۔ محلہ اس وقت بھی سنسان تھا۔ میں اس مرتبہ عقبی نشست پر بیٹھا، پھر مجھے خیال آیا کہ میرا یہاں سے کھسک لینا اچھا ہی ثابت ہوگا۔ خدا جانے بلی کتنی دوا ڈکار گئی ہو، یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کمبخت کتنا عرصہ غائب رہے گی۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ اس عرصے میں وہ محلے میں زبردست خوف و ہراس پھیلا دے گی۔ نصرت چچا نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، پھر وہ اپنے اور ابا جان کے قصے سنانے لگے۔ مجھے ان قصوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو امزاد کے شہد آگین تصور میں ڈوبا ہوا تھا اور ڈوبا ہی رہنا چاہتا تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد گاڑی شام نگر کے علاقے میں داخل ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ متمول لوگوں کا علاقہ تھا، وہاں کوئی بنگلہ 400 سے کم رقبے پر بنا ہوا نہیں تھا۔ چچا نے میری حیرت بھانپ لی، بولے مجھے امید ہے تمہیں اپنے چچا کا غریب ہونا پسند آئے گا۔ میں جھمک کر رہ گیا۔ نصرت چچا نے ایک بنگلے کے گیٹ پر گاڑی روک دی اور ہارن بجانے لگے۔ گیٹ کے دائیں جانب سنگ مرمر کی پلیٹ پر فوزیہ پیلس تحریر تھا۔ وہ نام پڑھ کر میری دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں۔ پھر چوکیدار نے گیٹ کھول کر نصرت چچا کو فوجی انداز میں سیلوٹ کیا۔ چچا گاڑی اندر لے گئے۔ گاڑی پورچ میں پارک کر کے انہوں نے مجھ سے کہا، چلو بھائی برخودار، اترو، تمہارا گھر آ گیا۔ ان کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی۔ میں اپنا سوٹ کیس اٹھائے باہر نکلا۔ اتنی دیر میں نصرت چچا اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں بھی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ چچا مجھ سے کچھ آگے تھے۔ راہدری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے چیخے، ارے بھائی بیگم فوزیہ، دیکھو تو کون آیا ہے، ارے بھائی اپنا ایدو آیا ہے۔ میں اتنا پیچھے تھا کہ اپنے نام کی بے حرمتی پر احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کون ایدو، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی جس سے پختگی ظاہر ہو رہی تھی۔ ارے بھائی رمضان بھائی تھے نا، ان کا اکلوتا بیٹا عید محمد، یاد ہے؟ سب پیار سے اسے ایدو کہتے تھے۔ اچھا کہاں ہے ایدو؟ خاتون کے لہجے میں لہک تھی۔ اسی وقت میں سوٹ کیس اٹھائے ہوئے دروازے میں داخل ہو گیا، لیکن میرا سلام کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ پیشانی پر جم کر رہ گیا۔ میں نے انتہائی مردہ سے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خاتون نے لہکتے ہوئے جواب دیا، جبکہ لڑکی غالباً شرم کے مارے دوری ہو گئی۔ اس کا رد عمل مناسب تھا، اسے شرم آنی ہی چاہیے تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ بہت آراستہ اور پیراستہ کمرہ تھا، بےحد وسیع بھی، لیکن خاتون کو دیکھتے ہوئے کچھ تنگ محسوس ہونے لگتا تھا، اور لڑکی پر نظر پڑتی تو ہر چیز الٹی نظر آنے لگتی۔ فرش، چھت کی جگہ اور صوفے میزیں الٹی رکھی ہوئی، ہر کھڑا ہوا شخص لیٹا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت تھی ان آنکھوں کی۔ بیٹھو بیٹے ایدو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، کوئی تکلف نہ کرنا، نصرت چچا بولے۔ اس بار میری کھوپڑی بالکل ہی آؤٹ ہوگی، میں بہت بے تکلف آدمی ہوں شبراتی چچا، میں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر ہیں، میں ذرا بھی تکلف نہیں کروں گا۔ نصرت چچا نے جھمک کے خاتون کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولے، بھائی بیگم وہی خاندانی معاملہ ہے، میری طرح یہ بھی باپ کے عطا کردہ نام سے بھاگا پھر ہے، اب یہ ابو عمران ہے۔ خاتون نے غور سے مجھے دیکھا اور گلفشانی فرمائی، ویسے عید محمد بھی برا نام نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گی اچھا نام ہے۔ میں نے خونخوار نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن فوراً ہی سہم کر رہ گیا۔ وہ چہرے سے بہت خوفناک نظر آئی تھی۔ بیٹے یہ تمہاری چچی ہیں؟ نصرت چچا نے خاتون سے تعارف کرایا، اور میں نے دل ہی دل میں دعا مانگنا شروع کر دی کہ صاحبزادی سے بھی تعارف نہ کرا بیٹھے۔ جی؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ چچی نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ وہ کیوں بھائی؟ چچا اور چچی بیک آواز بولے۔ جی یہ آپ کی پسلی سے بنی ہوئی تو نہیں لگتی۔ میں نے چچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چچا سے کہا، تم بہت شریر ہو۔ چچا بوکھلا کر بولے، چچی کو سلام تو کر لو۔ میں نے چچی کی طرف دیکھ کر انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم چچی صاحبان۔ دراصل میں اپنے خوابوں کا تاج محل مسمار ہونے پر بری طرح بنا گیا تھا۔ جمع کا صیغہ استعمال کرنے پر حفت سے ان کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا، لیکن مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اپنے ظاہر کے برعکس بہت متحمل مزاج بلکہ نرم ہوں معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ سنبھلنے کے بعد وہ مسکرائیں۔ تم واقعی شریر ہو، انہوں نے کہا، لیکن میں نے برا نہیں مانا۔ میں لڑکی کی طرف متوجہ ہوا، لیکن میں بھی اب بنایا ہوا تھا۔ وہ چڑیل تمثال بڑی دلاویز اور محبت پاش نگاہوں سے چچی جان کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں کچھ الجھن بھی تھی، شاید اس لیے کہ چچا نصرت کی مملکت وسیع و عریض یعنی میری چچی کے حدود و ربا کا مکمل طور پر احاطہ کرنے سے قاصر تھی۔ پھر اس نے بڑی ادا سے سر کو خم کرتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ میں ششدر رہ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر چچی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ سلام کر رہی ہے، انہوں نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو جواب دے دیجئے۔ میں نے نہایت اطمینان سے مشورہ دیا۔ بڑے کاہل معلوم ہوتے ہو، چچی نے چوٹ کی، لیکن یاد رکھو میں تمہاری طرف سے سلام کا جواب کبھی نہیں دوں گی۔
मुझ से ये उम्मीद ना रखना। मेरी खोपड़ी घूम कर रह गई। क्या मतलब? मैंने बौखला कर पूछा। मतलब ये कि ये तुम्हें सलाम कर रही है। चचा ने वजाहत की। जी? मैं हकला कर रह गया। लड़की अब भी वैसी ही नजरों से चची को घूरे जा रही थी। और ये देख किसे रही है? मैंने पूछा। अरे भाई, तुम्हें देख रही है, अजीब है को। चचा ने जवाब दिया। मैंने दिल दिल में इन्ना लीला का विद शुरू कर दिया। अगर वो इन नजरों से मुझे देख रही थी तो मैं इन नजरों का मुतहम्मल हो ही नहीं सकता था। मुझे एहसास हुआ कि चचा के घर आते ही मुझ पर और मुसीबतें टूट पड़ने को तैयार हो गई हैं। मैं आंखों में कैसे कैसे खूबसूरत रोमानवी ख्वाब बसाई यहाँ आया था और तकदीर मुझे क्या दुख दे रही थी। मैंने कमर हिम्मत कस कर एक बार फिर इसका तफसीली जायजा लिया। रंग का कोई मसला नहीं था, बल्कि मैं तो कहूँगा इसकी रंगत बेहद मुनासिब थी। इतना गहरा स्याह रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो इस वक्त भी धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। निगाह टटोलने के बावजूद इसके नकूश का जायजा नहीं ले सकती थी। अंधेरे में तो इसके नजर आने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए इसका रंग मुझे भला लगा, लेकिन इसकी दोनों आंखों में नफाक था, बल्कि इनकी आपस में बनती नहीं थी। इन आंखों की वजह से इसका चेहरा ज्योमेट्री की एक ऐसी शक्ल बनकर रह गया था जिस पर तहकीक की जा सकती थी, क्योंकि इसके इजला की गिनती नामुमकिन थी और यकीनी तौर पर वो दायरा भी नहीं था। इसकी दोनों आंखें मुख्तलिफ जाविये बनाती थी। एक जाविया मुनफरजा, दूसरा हादा था। मैंने ज़माने तालीम में ज्योमेट्री बहुत दिलचस्पी से पढ़ा था। चाचा यकीन से कह सकता था कि इसकी आंखों के दोनों जावियों का मजमुआ जाविया मुस्तकीम के बराबर है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह सकता था कि एक आंख का जाविया 30 दर्जे और दूसरे का 150 दर्जे का था। मैं सोचता ही रह गया कि इस लड़की के साथ एक ही छत के नीचे रहना कैसा खौफनाक तजुर्बा होगा। मैं सोचता रहा और लजता रहा। फिर मुझे दवाए गयाब का ख्याल आया और मैं मुतमईन हो गया। मुझे तो दवा पर काम करना था। इस लड़की की भूल भुलैया आंखों में उलझने की फुर्सत ही कहाँ मिलती। बैठो ना बेटे, इस बार चची ने फरमाइश की। मैं सोफे पर बैठ गया, लेकिन अपनी अमजाद से नजरें चुरा रहा था। वही चाय बनवाओ ना, चचा ने चची से कहा। फिर उन्हें कुछ ख्याल आ गया। उन्होंने पूछा, फौजिया कहाँ है? मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने हैरत से इस लड़की की तरफ देखा जो अब बड़ी वारफ्तगी से नुसरत चचा की तरफ देख रही थी। मुझे खदशा था कि कहीं वो मेरी तरफ मतवज्जा ना हो। मैंने घबरा कर मुंह फेर लिया। अभी बुलवाती हूँ उसे, चची ने कहा। इस लड़की की तरफ मतवज्जा हो गई जो अब सोफे का बहाना बनाकर न जाने किसे देख रही थी। जाओ नूरुल लैन, चाय बनाकर लाओ और इससे पहले फौजिया को भेज देना, अपने कमरे में पड़ रही है। मुझे वो सब कुछ ख्वाब सा महसूस हो रहा था, लेकिन इस लड़की का नाम सुनकर खुदा माफ करे मुझे वालिद मरहूम पर गुस्सा आ गया। अजीब बात थी, मैं हासा मकूल और खूबरू जवान होकर भी ईद मोहम्मद बल्कि ईदू बना दिया कि जबकि वो ब्लैक की लड़की नूरुल लैन कहलाई। सो पहले मुझे वालिद साहब मरहूम पर गुस्सा आया, फिर इस लड़की के वालिदैन पर प्यार आया और इसके बाद मुझे इस लड़की पर रश्क आ गया। वो कज निगाह नूरुल लैन चली गई तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि गुचाए शौक लगा है खिलने, यानी मेरे ख्वाबों का मसमार ताजमहल फिर से जिंदा हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो भैंगी लड़की मेरी अमजाद नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। मुझ जैसे खूबरू नौजवान की अमजाद यकीनन बहुत हसीन होगी। लेकिन चची जान का हदूद दरबार देखकर मेरा दिल फिर अंदेशों से भर गया। ड्राइंग रूम के अंदर की जानब से खुलने वाले दरवाजे पर आहटों की गूंज सुनाई दी। फिर कोई अंदर आ गया। जी अम्मी, आपने बुलवाया है मुझे? एक बेहद सुरीली नस्वानी आवाज सुनाई दी, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई कि नजर उठाकर ही देख लेता। खुदा जाने सामने क्या मंजर हो। आज सुबह ही से मेरी आंखों पर अजाब उतर रहे थे। वैसे भी दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। हाँ बेटे, मैंने बुलवाया था तुम्हें, चची जान ने कहा। इनको आदाब करो, ये तुम्हारे तायाजाद भाई ईदू हैं। फिर उन्होंने गोया सही फरमाई, ईद मोहम्मद। मैंने तजाज करने की नीयत से नजरें उठाई, लेकिन अपनी जगह जमकर रह गया। मेरी निगाहें खीरा होकर रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी अमजाद हो सकती है। मैं मबहूत होकर उसे देखता रहा। इस एक नज़र का तासुर तो मैं बयान ही नहीं कर सकता। मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि चची और चचा नुसरत मेरे शान में क्या क्या गुल्फशानियाँ कर रहे हैं और मेरा जोग्राफिया किस किस तरह बयान कर रहे हैं। मैं तो तिलस्म में गिरफ्तार था। फिर इसकी सुरीली आवाज़ ही ने इसके हुस्न का तिलस्म तोड़ा। आदाब अर्ज़ है ईदू भाई। मैं यकलत होश में आ गया। एक तो भैया और फिर ईदू। मेरा सारा वजूद गुस्से में फूंक कर रह गया, लेकिन इस नाज़नीन पर गुस्सा उतारना हमाकत की बात थी। फौजिया, मेरा नाम अबुल इमरान है, मैंने चचा जान को कहर अलूद निगाहों से देखते हुए कहा। मेरा नाम फौजिया नहीं फौजिया है, वो बेच चिढ़कर बोली। मैं जानता हूँ, मैंने कहा, लेकिन इस नाम को हमेशा ऐसे ही अदा करता हूँ। यूं भी आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लश्कर जर्रार सफरा होकर पेशकदमी कर रहा है, तस्वीर करता जा रहा है। किस किस्म का लश्कर? उसने गजबनाक लहजे में पूछा। वो और ज्यादा बुरा मान गई थी। इसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता, मैंने खुशगवार लहजे में माजरत की। मैं इसे कैसे समझा सकता था कि मैं जलवों के लश्कर जरार की बात कर रहा हूँ। देखें ईदू भाई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरा नाम इस तरह बिगाड़े। उसके लहजे में अभी बरहमी थी। मेरा नाम अबुल इमरान है, मैंने उसे याद दिलाया। अब लहजा नरम रखना खासा दुश्वार साबित हो रहा था। लेकिन आप पर यही नाम जचता है, उसने शरीर लहजे में इसरार किया।
مجھے بہت زور کا غصہ آیا. چچا اور چچی بھانپ گئے. چنانچہ انہوں نے میرے دونوں ناموں کی تاریخ بیان کرنا شروع کر دی. لیکن امی ادو بھائی کہنا زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کے نامعقول اصرار نے مجھے سے خاصا متنفر کر دیا. میں غصے کی شدت سے کانپنے لگا. نہیں بیٹے, تم انہیں اس نام سے نہیں پکارو گی, نصرت چچا نے سمجھایا. پھر میں نے کیا کہہ کر پکاروں؟ اس نے ٹھٹک کر پوچھا. ابو العمران تو بہت بڑا نام ہے. میرا جی چاہا کہ کہوں کہ کسی نام سے پکارنے کی ضرورت ہی کیا ہے, اجی سنتے ہیں کہہ کر پکار لیا کرو. لیکن میں نے بروقت اپنی زبان پر قابو پا لیا. نام سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ چچی نے گویا میرے خیالات پڑھ لیے, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا. تم انہیں بھائی جان کہہ لیا کرو. انہوں نے گویا میرے سر پر ہتھوڑا بجایا. میں نے نصرت چچا کی مداخلت پر دل میں خدا کا شکر ادا کیا. نہیں بھائی, اتنا فرق تھوڑا ہی ان کی عمروں میں. وہ بولے, زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال کا فرق ہوگا. فرق تو ایک دن کا بھی فرق کہلائے گا. چچی نے دلیل پیش کی, جسے چچا نے نظر انداز کر دیا. اچھا, ابو بھائی کیسا رہے گا؟ انہوں نے فوزیہ سے پوچھا. ویری فائن, فوزیہ نے خوش ہو کر کہا. اور عمر میں کوئی زیادہ فرق تو ہے نہیں. ابو جی کہہ لیا کرو, چچی بنا کر بولی. چچا جذبس ہو کر رہ گئے. میرا یہ حال تھا کہ جل کر سارا خون خشک ہو گیا ہوگا. عجیب لوگ تھے. مجھے یقین ہو گیا کہ اس 4 دیواری میں تو میں اپنے آپ میں ہی جھلس کر مر جاؤں گا. ہاں تو ابو بھائی, اس نامعقول لڑکی نے مجھے اس طرح مخاطب کیا کہ ابو اور بھائی واضح طور پر الگ الگ ہو کر رہ گئے. کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ میں گڑبڑا کر رہ گیا. اس سوال کے لیے میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا. پھر میری مشکل نور العین نے آسان کر دی. اور ٹرالی پر چائے کے لوازمات اور کئی قسم کے بسکٹ سجائے. ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے. بسکٹوں کی کیا تک ہے؟ نصرت چچا نے اسے ڈانٹا. 1 گھنٹے بعد کھانا کھایا جائے گا. تو بسکٹ نہیں لیجیے نا, نور العین منمنائی. تب مجھے پتا چلا کہ موصوفہ ناک کے زور پر بولنے کی عادی ہیں اور ان کے ادا کیے ہوئے ہر لفظ پر نون گنا کا اثر غالب رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چچی نے نرم لہجے میں کہا. اب یہ میرا مطلب ہے, عمران میاں کا سوٹ کیس اوپر لے جاؤ اور ان کے لیے اوپر کا کمرہ صاف کر دو. یہ کہہ کر انہوں نے معذرت امیز نظروں سے میری طرف دیکھا. مجھے ان کا انداز تحاتب یعنی عمران بھائی پسند آیا تھا, لہٰذا میں نے دل میں صدقے دل سے انہیں معاف کر دیا. چائے کے دوران خاموشی رہی. پھر چچی نے فوزیہ سے کہا, جاؤ عمران کو ان کا کمرہ دکھا دو جا کر. فوزیہ اٹھ کھڑی ہوئی, لیکن اس کے انداز سے ناگواری ہوئی تھی. میں بھی اٹھ کھڑا ہوا. آئیے, اس نے کہا, اور اندر والے دروازے کی طرف چل دی. میں بھی اس کے پیچھے تھا. دروازے سے نکلتے ہی سامنے زینے تھے. زینوں پر چڑھ کر ہم اوپری منزل پر پہنچے. یہ رہا آپ کا کمرہ, فوزیہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا. تو مجھے دکھائیے نا کمرہ, میں نے شریر لہجے میں کہا. کیا مطلب آپ کا؟ اس کا موڈ بگڑ گیا. خود دیکھ لینا, یہ اندھے ہیں. چچی جان نے آپ سے کہا تھا. ارے وہ تو محاورہ تھا, آپ تو بالکل ہی بے وقوف ہیں, اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. میں فیضو سے کہہ کر آپ کا سامان اوپر بھجواتی ہوں. یہ تو بتا دی جائیں کہ آپ کا کمرہ کہاں ہے. کیوں, میرے کمرے سے آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ اس نے آنکھیں نکالی. میرا مطلب ہے پڑوسی اچھے ہوں تو زندگی جنت بن جاتی ہے. تب تو سمجھ لیں جنت پکی ہو گئی. اس نے ہنستے ہوئے کہا. آپ کی پڑوسن امی ہیں. پھر وہ واپس چلی گئی. میں نے دل میں سر پیٹتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا. کمرہ خاصا کشادہ اور ہوادار تھا. ایک طرف آرام دہ مساری لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف خوبصورت صوفہ سیٹ تھا. چند کرسیاں بھی تھی. گھر کا ماحول خاصا پرسکون تھا. میں مساری پہ دراز ہو گیا. واقعات بہت تیزی سے گزرے تھے اور اب تک مجھے سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی. پہلے تو میرا ذہن گامے شاہ اور پھر اس کے باس میں الجھا رہا. پھر مجھے یاد آیا کہ گامے شاہ کا باس مجھے سلطان سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے. اسی سلسلے میں یہاں نصرت چچا کے ہاں مقیم تھا, یعنی باس کی خواہش کے مطابق. دوسری طرف نصرت چچا میرے چچا ثابت ہوئے تھے. کم سے کم ان کا تو دعویٰ یہی تھا, لیکن میں اتنا بھولا بھی نہیں تھا. اس کی بات پر یقین کر لیتا. مجھے تو یہ بھی اس پراسرار باس ہی کا کوئی چکر معلوم ہوتا تھا. اس دوران فیضو میرا سامان اوپر چھوڑ گیا. پھر کھانے کا بلاوا آ گیا. نصرت چچا نے کھانے کا خاصا اہتمام کیا تھا. کھانے کے دوران خاموشی رہی. کھانے سے فارغ ہو کر ہم چائے پی رہے تھے کہ ملازم نے کسی خان صاحب کے آنے کی اطلاع دی. چچی جان اور فوزیہ اوپر چلی گئیں اور نصرت چچا نے خان صاحب کو وہیں بلوا لیا. خان صاحب آئے اور انہوں نے چچا سے مصافحہ کیا. پھر وہ میری طرف چھپٹے اور مجھ سے مانکا کر ڈالا. ارے بلبل میاں, تم یہاں کیسے؟ انہوں نے لہک کر پوچھا. تو تم انہیں جانتے ہو؟ نصرت چچا نے مداخلت کی. ارے میاں, یہ میرا بھتیجا ہے, میرے مرحوم بھائی کی اکلوتی اولاد. ان کا لہجہ فخریہ تھا. ادھر خان صاحب کو دیکھتے ہی میرے دیوتا کوچ کر گئے تھے. خان صاحب سے میری پرانی یاد اللہ تھی. شکار کے شوقین تھے اور افیون کی پڑیا ہر وقت ان کی جیب میں رہتی تھی. میں نے انہیں ہر وقت عالم بے خودی میں ہی دیکھا تھا. خود یعنی ہوش سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا. کئی بار سندھ کے ریگزاروں میں ان کے ساتھ مرغابیوں کا شکار کھیلنے کا اتفاق ہوا. میں تو خیر کسی شمار کتار میں نہیں تھا, مگر انہیں بھی اس معاملے میں صفر ہی پایا. البتہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ مرغابیاں خود ان کی بندوق کی نال کے سامنے کیوں آ جاتی ہیں. کم سے کم میں نے آج تک انہیں دانستہ شکار کرتے نہیں دیکھا تھا. وہ دراز قامت اور قبیل حفصہ تھے اور اپنا سلسلہ نسب چنگیز خان سے جوڑتے تھے.
ان کی تحقیق تھی کہ سرائے گوبی کا وہ فرزند عظیم بھی افیوں سے شغف رکھتا تھا۔ صنعت کے طور پر اس کا کئی دن گھوڑے پر بیٹھے رہنا پیش کرتے تھے۔ ان کے خیال میں آدمی صرف عالم مدہوشی ہی میں ایسا کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پیچھے ہٹ کر مجھے بغور دیکھا، گویا اس امر کی تصدیق کر رہے ہوں کہ میں ان کا مطلوبہ ہدف ہوں، اور پھر مجھ سے والہانہ انداز میں لپٹ گئے۔ کہاں مر گئے تھے عمران کے ابا؟ انہوں نے دردناک لہجے میں پوچھا۔ ابو العمران کا اسے سلیس ترجمہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن ان کی اس بے تکلفی کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کسی آفت ناگہانی کی طرح نازل ہوئے تھے۔ میرے لیے خاموشی ہی میں عافیت تھی۔ پھر نصرت چچا نے سنبھالا لیا۔ کہو بھائی، خان صاحب کیسے زحمت کی؟ انہوں نے خان صاحب کے ہاتھ میں دبی ہوئی بندوق کو دے کر پوچھا۔ شکار کرنے نکلا ہوں، خان صاحب نے بندوق کی نال میری طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ کس کا؟ میرا؟ میں بکھلا گیا۔ نہیں، مرغابیوں کا۔ انہوں نے نال نیچی کر لی۔ نصرت صاحب کو مدعو کرنے آیا ہوں، لیکن اب تم بھی ساتھ چلو گے۔ کہاں چلیں گے؟ نصرت چچا نے پوچھا، کیونکہ میں تو دم بخود ہو گیا تھا۔ تھرپار کر۔ ان کا جواب سن کر میری سٹی گم ہو گئی۔ اس سردی میں تھرپار کر اور مرغابیوں کا شکار؟ اتنی زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے احتجاج کیا۔ اب جتنی مرغابیاں کہیں میں یہیں سے خرید دوں گا۔ ہم خود نہیں خرید سکتے کیا؟ خان صاحب برا مان گئے۔ بس میاں، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، تھرپار کر ضرور چلیں گے، لیکن ہفتہ بھر تو انتظام میں صرف ہو جائے گا، پھر ریل کا ٹکٹ حاصل کرنا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ میں نے دلیل دی۔ تمام انتظامات مکمل ہیں، انہوں نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ٹکٹ موجود ہے، رہائش کا انتظام ہولود کے سپرد ہے، وہ پہلے جا چکا ہے، اب ہماری آمد کا منتظر ہوگا۔ یہ ہولود کوئی نیا جانور ہے؟ ارے وہی ہمارا ملازم خاص شیدو۔ شیدو کو انگریزی میں ہول کہتے ہیں نا، بس ہم نے اس کے نام کو جدید کر دیا ہے۔ میں سر دھنتا رہ گیا، لیکن میں تو نہیں چل سکتا، میں نے انکار کر دیا۔ کیا حرج ہے؟ اس بار نصرت چچا نے مداخلت کی۔ تفریح ہو جائے گی، کچھ دل بہل جائے گا۔ چچا، میں ملازمت کرتا ہوں۔ اب نہیں کرو گے؟ کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ میرا سب کچھ تمہارا ہے، بس کل ہی استعفیٰ بھجوا دو۔ لیکن کچھ نہیں، بس فیصلہ ہو گیا۔ اب تم ملازمت نہیں کرو گے، اور کل ہم بسلسلہ شکار تھرپار کر روانہ ہو رہے ہیں۔ کل؟ خان صاحب چلائے۔ ارے صاحب، 1 گھنٹے بعد ٹرین روانہ ہونے والی ہے، ابھی چلنا ہے۔ ابھی تو ممکن نہیں، میں شکار پر جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیسے ممکن نہیں؟ خان صاحب نے نال کا رخ میری طرف کر دیا۔ نال سے زیادہ میری نظر ٹریگر پر تھی۔ جوش جذبات میں انہوں نے اس پر کچھ زیادہ ہی دباؤ ڈال رکھا تھا۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایسے میں اقرار کرنے ہی میں بہتری تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ان دنوں اس علاقے میں فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، ممکن ہے کوئی گولی بہک کر ہمارا مزاج پوچھ لے۔ میں نے اس اندیشے کا اظہار کیا تو خان صاحب بولے، ہم اس علاقے میں نہیں جائیں گے، لیکن گولیاں سفر کرتے وقت سمتوں کا تعین نہیں کرتی۔ تو مشقوں کے دوران اصلی گولہ بارود تھوڑا ہی استعمال کرتا ہے، انہوں نے مجھے تسلی دی۔ میں نے تو یہی سنا ہے، تمہاری معلومات بے حد ناقص ہیں، انہوں نے مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو فوجیوں نے اپنے علاقے کی حد بندی کر رکھی ہوگی، ہم اس طرف جائیں گے ہی نہیں۔ جب ایک ایک کر کے انہوں نے میرے تمام اعتراضات مسترد کر دی اور 4-5 مرتبہ مجھے اپنی بندوق کی زد میں لے چکے، تو میں نے سر تسلیم خم کر لیا اور خود کو ان کی تحویل میں دے دیا۔ جان ہے تو جہان ہے۔ خان صاحب نے ہمیں تیار ہونے کی مہلت ہی نہیں دی۔ میں نے بمشکل دبائے غیاب اس کے چند تریاکی کیپسول رکھ ہی لیے، پھر ہم شکار کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک رات ریل میں گزری، دوسرے روز ہم ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہ گاؤں ریلوے اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ منزل مقصود نہیں، بلکہ ابھی ہمیں مزید سفر کرنا ہے۔ غالباً خان صاحب انگریزی فلموں جیسا حقیقی ایڈونچر چاہتے ہیں۔ ناچار رات کو بیل گاڑی پر سفر کرنا پڑا۔ اگلی شام کو ہم ایک اور گاؤں میں پہنچے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد خان صاحب اپنے ملازم خاص ہولو کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور تلاش بسیار کے بعد وہ ملا۔ اس نے انکشاف کیا کہ ہمارا قیام گاؤں کے وڈیرے اللہ بچائیو بانی کے ہاں ہوگا۔ سرائے سے ہم لوگ وڈیرے کے ہاں پہنچے۔ وڈیرا مہمان نوازی کے سلسلے میں خطرناک حد تک روایت پرست ثابت ہوا۔ پہلے روز اس نے زبردست خاطر مدارت کی، دوسرے روز حال احوال پوچھا، اور تیسرے روز آمد کی غرض و غایت دریافت کرنے کی نوبت آئی۔ اس دوران کم از کم میں سخت بور ہوتا رہا۔ وڈیرے کو جب بھی آمد کا مقصد بتانے کی کوشش کی جاتی، وہ کہتا ابھی نہیں صحیح، ابھی میرے کو تھوڑی سی خاطر تو کر لینے دو، پھر دیکھیں گے۔ تیسرے روز اس نے خود دریافت کیا، کہو صحیح کیسے نوازا ہم لوگوں کو، بس شہر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ خان صاحب نے بے نیازانہ کہا، اس لیے یہاں چلے آئے۔ اس جملہ مترضع پر وڈیرے کو غصہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن غالباً احساس مہمان نوازی آڑے آ گئی۔ پھر بھی صحیح کوئی مقصد تو ہوگا، اس نے خان صاحب کو نگاہوں سے ٹٹولتے ہوئے کہا۔ مقصد شکار کھلنا ہے۔ خان صاحب نے عادتاً بندوق کی نال اس کے سینے کی طرف کر دی۔ کیا کہتے ہو صحیح؟ وڈیرے نے بکھلا کر بندوق کی نال پکڑ لی۔ ہمارا شکار کھلو گے کیا؟ نہیں، مرغابیوں کا۔ وڈیرے نے اطمینان کا سانس لیا۔ لیکن آپ تو مرد ہیں صحیح، تو پھر؟ خان صاحب کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ شیر کا شکار کرو نا صحیح، مرغابیوں کا شکار تو بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ میرے رگو روپے میں سنسنی دوڑ گئی۔ فلموں اور
تصویروں ہی میں یہ جلیل القدر درندہ خاصا ڈراؤنا نظر آتا ہے، حقیقت میں دیکھنا خدا جانے کیسا ثابت ہو۔ ویسے بھی خطرے کے اور اپنے درمیان معقول فاصلہ برقرار رکھنے کا قائل تھا، لیکن احتجاج کر کے اپنی مردانگی کی توہین بھی نہیں کرا سکتا تھا، چنانچہ خاموش رہا۔ ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ خان صاحب اس بلا کو ٹال ہی دیں گے۔ نصرت چچا کا تو شکار سے پہلے ہی حال خراب ہو گیا تھا، انہیں بخار تھا۔ شیر یہاں کہاں؟ خان صاحب نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ ہے کیوں نہیں صحیح؟ وڈیرا بولا، کل ہی اس نے گوٹ میں گاؤں کے ایک بچے کو مار ڈالا، آپ اس کا شکار کھلو صحیح؟ مرغا بھی آپ کے شائن شان نہیں، آپ تو مرد ہے نا۔ اس نے پھر خان صاحب کی مردانگی کو للکار دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے جن پتوں پر تکیہ کیا تھا وہی ہوا دینے لگے۔ خان صاحب مردانگی کے معاملے میں خاصے حساس واقع ہوئے تھے۔ بولے ٹھیک ہے، ہم اس شیر کا شکار کھیلیں گے۔ آپ کا جملہ بہت خوبصورت ہے خان صاحب، میں نے ڈرتے ڈرتے البتہ آپ واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کر گئے۔ البتہ آپ واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کر گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں بھی شیر کا شکار کھیلوں گا؟ نہیں، میں ہم ہی نہیں کہا جا رہا تھا۔ نہیں، انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن غلطی میری ہی ہے، میں نے ان کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، آپ ایسے کڑیل مرد، آہا کیا بات ہے آپ کی، آپ تو اکیلے 10-20 پر بھاری ہیں، آپ کے لیے تو جمع کا صیغہ ہی استعمال ہونا چاہیے۔ آپ واقعی خود کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں تو آئندہ آپ کو حنانے صاحبان کہا کروں گا۔ میں نے الفاظ کا جس قدر مکھن دستیاب ہو سکا خان صاحب پر تھوپ دیا۔ خان صاحب کا سینہ قدرے پھول گیا، لیکن فوراً ہی وہ معمول پر آ گئے۔ میرا مطلب تھا کہ تم اور ہم شیر کا شکار کھیلیں گے، انہوں نے کہا۔ اس جملے میں لفظ تم فالتو ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے آنکھیں نکالی۔ تم شکار نہیں کھیلو گے؟ جی دراصل میں کھلنڈرا نہیں ہوں، بچپن میں گلی ڈنڈا نہیں کھیلا، میں نے شرماتے ہوئے کہا۔ تو تم شکار کھیلنے کی بجائے شکار کرنا؟ انہوں نے تصحیح کر ڈالی۔ میں اسے ظلم سمجھتا ہوں۔ بزدل کہیں کہ تمہیں چلنا پڑے گا، انہوں نے بندوق سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھیے نا خان صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے بخار ہو گیا ہے۔ میں گھگیایا۔ بخار ہوا ہے تو تمہیں چھوڑ جائیں گے، خان صاحب نے جواب دیا۔ وڈیرا شاید بری طرح میری جان کا دشمن ہو رہا تھا، اس نے فوراً تھرمامیٹر منگوا لیا۔ میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ میاں سے بخار طلب کرتا رہا۔ تھرمامیٹر آنے کے بعد ٹمپریچر چیک کیا تو نارمل سے بھی 4 درجے نیچے تھا۔ تمہیں بخار نہیں ہے؟ خان صاحب نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ٹھنڈا بخار ہے، میں نے فریاد کی۔ بخار 99 درجے سے شروع ہوتا ہے، جبکہ تمہارا ٹمپریچر 94 ہے، خان صاحب نے دلیل دی۔ بس صبح تمہیں شکار پر چلنا ہے۔ صبح کیوں صحیح، ابھی رات کو مزہ رہے گا۔ وڈیرے نے ٹانگ اڑائی۔ شیر رات کو بچا کچا گائے کا بچہ ہنکانے کے لیے ضرور آئے گا، جب ہی مار گرانا اس کو۔ خان صاحب ہی خاصے جذبوس ہوئے، لیکن مردانگی کے ایک اور چیلنج نے انہیں پکا کر دیا۔ میں دل میں اپنی تقدیر کو کوستا رہا۔ شہر میں ایک رستم کو بھگت کے بیٹھا تھا اور اب جنگل کے رستم سے بالا پڑ گیا۔ اس بار معاملہ اتنا مشکل تھا کہ جنگل کے رستم سے تو مسالت بھی ممکن نہیں تھی، اور نہ ہی خوشامد کا اس پر کوئی اثر ہو سکتا تھا۔ طے یہ پایا کہ رات کا کھانا کھا کر شکار پر چلیں گے۔ اس دوران میں بار بار تھرمامیٹر آزماتا رہا، لیکن اب پارا جس مقام پر تھا اس سے نیچے جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کھانے کا وقت آ گیا، لیکن مرنے والے کو کھانے سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میں سیدھا شیر کے منہ میں جا رہا تھا، اور شیر بھی کیسا آدم خور۔ میرے ذہن میں وڈیرے کے الفاظ گھوم گئے۔ اس نے کہا تھا شیر گزشتہ رات کسی بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ کیا بات ہے صحیح، ابھی کھانا نہیں کھا رہے؟ خان صاحب نے اکڑ کر کہا۔ اب تو یہ شیر ہی کھائیں گے، میری جان جل کر رہے گی۔ بہرحال میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، روانگی کا وقت آ ہی گیا۔ وڈیرے نے یہ کہہ کر معذرت کالی کہ اسے پنچایت کا ایک اہم معاملہ نپٹانا ہے۔ البتہ اس نے ایک مقامی شکاری ہمارے ساتھ کر دیا۔ مقامی شکاری پرائمری اسکول کا ماسٹر تھا، جو شکاری تو کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ ممکن ہے وڈیرے نے اسے ڈرا دھمکا کر ہی ہمارے ساتھ کر دیا ہو۔ خان صاحب کے بارے میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے ہاتھ میں 12 نمبر والی چھرے کی بندوق تھی۔ کم سے کم مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں شیر کو شکار کرنے نہیں بلکہ ڈرانے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ وہ کسی طرح خان صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ میں نے اعتراض کیا کہ چھرے کی بندوق کی وجہ سے میں عدم تحفظ کا شکار ہو گیا ہوں۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے بیک گراؤنڈ میں رکھا جائے گا، مقصد صرف نفری بڑھانا ہے تاکہ شیر پر روب پڑ سکے۔ شکار پارٹی کا چوتھا ممبر چھیدو تھا، جو اب اس حد تک انگریز ہو گیا تھا کہ چھیدو کہلوانا اسے گوارا نہیں تھا۔ اصرار کرتا تھا کہ اسے ہولو کہہ کر پکارا جائے۔ اس کے شکاری تجربے سے تو میں واقف تھا، البتہ اس کی تیاری کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس بندوق تو کیا چھرے بھی نہیں تھے۔ شیر کو روبرو پا کر ہاتھ سے ہی ایک آدھ چھرا دے مارے۔ اس سلسلے میں استفسار کیا تو خان صاحب نے فرمایا کہ ہولو کا جسم ایک مکمل ہتھیار ہے، ضرورت پڑنے پر اسے شیر پر کھینچ کر مارا بھی جا سکتا ہے۔ جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں شیر نے واردات کی تھی تو وہاں بچھڑے کی ادھ کھئی لاش دکھائی تھی۔ دائیں جانب خشک پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا جو آگے جا کر دیوار کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ہم بچڑے کی لاش سے دور ہی رہے کہ مبادا صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع ہو اور شیر ہوشیار ہو جائے۔ اس لکودک صحرا میں یہ مسئلہ آ کھڑا ہوا کہ ہم مچان کہاں باندھیں۔
درختوں کا وہاں نام و نشان تک نہیں تھا اور پہاڑی پر چھپا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وڈیرے سے ہمیں جو قیمتی معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھی کہ شیر کا ٹھکانہ پہاڑی ہی کی سمت میں ہے۔ گڑھا کھودنا اس اعتبار سے دشوار تھا کہ زمین سنگلا تھی، اس کے علاوہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ پھر ماسٹر صاحب کے چہرے پر نزا کا سا عالم نظر آیا۔ کافی غور و فکر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ درپیش مسائل کے سلسلے میں ذہن پر زور ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح خاصی دیر ذہن پر زور ڈالنے کے بعد انہوں نے ایک تجویز برآمد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکول سے بلیک بورڈ منگوا لیے جائیں، اندھیرے میں بلیک بورڈ تاریکی ہی کا ایک حصہ معلوم ہوگا اور شیر دھوکا کھا جائے گا۔ یہ تجویز متفقہ طور پر منظور کر لی گئی، متفقہ طور پر یوں کہ چھیدو المعروف یہ ہولو کی حیثیت ہتھیار کسی تھی اور ہتھیار رائے دینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ جہاں تک میرا تعلق تھا تو مجھے صرف نفی بڑھانے کے لیے ساتھ لایا گیا تھا، گویا میں دوسرے درجے کا شہری تھا اور دوسرے درجے کے شہریوں کو رائے دہی کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا تنہا خان صاحب نے ماسٹر صاحب کی تجویز متفقہ طور پر منظور کر لی۔ چھیدو، میرا مطلب ہے کہ ہولو کو گاؤں روانہ کیا گیا اور وہ اونٹوں پر لدوا کر بلیک بورڈ لے آیا۔ چاروں بورڈ برابر برابر کھڑے کر دیے گئے، پھر گرد و پیش کی خالی جگہ کو کانٹے دار جھاڑیوں اور خودرو پودوں پر کر دیا گیا۔ دو طرف وزنی کمروں کی دیوار بھی بنا دی گئی تو وہ جگہ ایک چھوٹا موٹا سا قلعہ محسوس ہونے لگی۔ قلعہ بند ہونے کے بعد میں نے ایک بار دبا دبا سا احتجاج کیا، خان صاحب جسے آپ شیر کے شکار پر لائے ہیں، میرے ہاتھ میں وہ بندوق ہے جو پرندوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ان گولیوں کو چھیل اور گھس کر انہوں نے قابل استعمال بنا لیا۔ ماسٹر صاحب خان صاحب کے پاس توڑے دار بندوقیں تھیں۔ دونوں کا کہنا تھا کہ یہ بندوقیں ان کے آباء و اجداد کو انگریزوں نے تحفتاً پیش کی تھیں۔